آج ہم یونین ایکٹس اور جو ایکٹس آف پارلیمنٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے ایز اے لیگل سورس آف برٹش کانسٹیٹیوشن. سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں یونین ود اسکاٹ لینڈ ایکٹ 1706. بیسیکلی یہ جو برٹش پارلیمنٹ ہے اس نے یہ ایکٹ پاس کیا تھا 1706 میں. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو اسکاٹ لینڈ ہے اس کو انگلینڈ کے ساتھ مرج کر لینا اور اس طرح پھر یو کے کو بنانا. یعنی کہ جب اسکاٹ لینڈ انگلینڈ کے ساتھ مرج ہو گیا تو اس ٹائم پھر جو یو کے وہ کریٹ ہو گیا. اور یہ جو ایکٹ ہے یہ افیکٹو ہوا تھا 1 مئی 1707 کو. اس کے اگر ریزنس کی بات کریں تو اس کا جو اکنامک اس کے کافی زیادہ ریزنس ہیں. لائک اکنامک موٹیوز میں یہ ہے کہ اسکاٹ لینڈ جو تھا اس کو بہت زیادہ اکنامک اس کے ایشوز چل رہے تھے. وہ اکنامکلی بہت وہ ڈاؤن تھا. اس کی اکانومی جو تھی وہ ٹوٹل تباہ ہو چکی تھی. تو اس کو اسکاٹ لینڈ کو مزید اس کو تباہی سے بچانے کے لیے اس کو انگلینڈ کے ساتھ مرج کر لیا گیا. اسی طرح پولیٹیکل موٹیو ایک یہ ہے کہ اسکاٹ لینڈ کے اندر پروٹیسٹنٹ کی جو سکسیشن تھی اس چیز کو سیکیور کرنے کے لیے اور جو تھرون کے لیے جو رائیولز کا کلیم تھا اس چیز کو بھی سیکیور کرنے کے لیے اسکاٹ لینڈ کو انگلینڈ کے ساتھ مرج کر لیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ فیئر بھی تھا کہ اسکاٹ لینڈ جو ہے وہ اپنی تباہی کی وجہ سے اپنے ایشوز کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ فرانس کے ساتھ شامل ہو جائے اور اس طرح وہ کسی کیتھولک پاور کا حصہ بن جائے. تو اس چیز کا بھی خوف تھا. تو اس چیز سے بچنے کے لیے بھی اسکاٹ لینڈ کو انگلینڈ کے ساتھ شامل کر لیا گیا. کی پروویژنس فرسٹ ہے کہ کریشن آف دا کنگڈم آف گریٹ بریٹن. یعنی کہ انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ جو ہے یہ مل کے ایک کنٹری بن گئے اور جس کے اندر صرف ایک ہی پارلیمنٹ رہ گئی. اس کنٹری کو پھر بعد میں یو کے طور پر جانا جانے لگا. سیکنڈ پروویژن یہ ہے کہ جو اسکاٹ لینڈ کی اور انگلینڈ کی جو سیپریٹ جو ان کی پارلیمنٹ تھی ان دونوں کو ابالش کر لیا گیا اور ایک سنگل پارلیمنٹ بنائی گئی جو کہ ویسٹ منسٹر میں تھی. اور یہ جو پارلیمنٹ تھی اس کو یو کے پارلیمنٹ کے طور پر جانا جانے لگا. اور یہ پارلیمنٹ انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ دونوں کنٹریز کی ٹیریٹری کے لیے یہ لیجسلیشن کرتی تھی. اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو ٹریڈ بیریئرز تھے اور اس کے علاوہ جو ٹریڈ لاز کسٹمز تھے اس طرح کی جتنی بھی چیزیں تھیں ان سبھی کو ریموو کر لیا گیا اور ایک سنگل جو اکنامک مارکیٹ تھی وہ اس کو بنا دیا گیا تاکہ اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ کے دونوں کے جو ٹریڈرز ہیں وہ جس جگہ دونوں میں سے جس جگہ پہ مرضی جا کے وہ وداؤٹ اینی ایشو اپنی وہ ٹریڈ وغیرہ اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سبھی کو وہ کیری آن کر سکیں. نیکسٹ ہے یونین ود آئرلینڈ ایکٹ 1800. بیسیکلی اس ایکٹ کی وجہ سے جو ناردن آئرلینڈ تھا اس کو بھی یو کے ساتھ مرج کر لیا گیا اور یہ جو ایکٹ ہے یہ 1800 کو افیکٹو ہوا تھا. 1 جنوری 1801 کو یہ افیکٹو ہو گیا تھا. اس کے اگر ریزنز کی بات کریں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ 1798 میں آئرلینڈ کے اندر کچھ ریبیلینز تھے. انہوں نے بغاوت کر دی تھی. وہ چاہتے تھے کہ وہ فرینچ ریولیوشن جو ہے یہ اس سے بہت زیادہ متاثر تھے. تو وہ چاہتے تھے کہ آئرلینڈ جو ہے وہ فرانس کا حصہ بن جائے. تو اس وجہ سے برٹش جو تھا اس کو یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں تھی. تو اس وجہ سے اس نے ناردن آئرلینڈ کو بھی اپنے ساتھ مرج کر لیا. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ آئرلینڈ کے اندر جو کیتھولک پاور کا جو انفلوئنس ہے اس کو ختم کرنا اور وہاں بھی پروٹیسٹنٹ جو سکسیشن اس چیز کو مینٹین کرنا. تو اس طرح کی ریزنز کی وجہ سے جو ناردن آئرلینڈ تھا اس کو بھی یو کے ساتھ مرج کر لیا گیا. کی پروویژنس فرسٹ یہ ہے کہ جو ناردن آئرلینڈ کی جو پارلیمنٹ تھی اس کو ختم کرنا اور اس کے لیے بھی وہی یو کے والی جو ویسٹ منسٹر کی جو پارلیمنٹ تھی اسی کو وہاں پہ بھی لیجسلیشن کرنے کی پاور دینا. اور اس طرح جو ہے ویسٹ منسٹر کی جو پارلیمنٹ تھی وہی انگلینڈ اسکاٹ لینڈ اور ناردن آئرلینڈ ان تینوں ٹیریٹریز کے لیے وہ ایک پارلیمنٹ ہی لیجسلیشن کرنے کے لگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کسٹم اور ٹریڈ جو بیریئرز تھے ان سبھی کو ختم کرنا تاکہ ان تینوں جگہوں کے جو ٹریڈرز ہیں وہ وداؤٹ اینی ایشو آسانی سے اپنے جو ٹریڈ ہے اس کو کیری آن کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ویسٹ منسٹر میں جو پارلیمنٹ تھی اس پارلیمنٹ میں ناردن آئرلینڈ کے جو ممبرس تھے جو پارلیمنٹیرینس کے تھے صرف انہی کے لیے 100 سیٹس رکھی گئی. اسپیشل ان کے لیے 100 سیٹس رکھی گئی ہاؤس آف کامن میں اور ہاؤس آف لارڈ میں ان کے لیے 28 ریپرزینٹیٹیو جو سیٹس ہیں وہ رکھی گئیں. پارلیمنٹ ایکٹ 1911
بیسیکلی پارلیمنٹ ایکٹ 1911 سے پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ ہاؤس آف لارڈز جو ہوتا تھا وہ اپنی مرضی سے ہاؤس آف کامن کے پاس کی ہوئی کسی بھی لیجسلیشن کو ختم کر دیتے تھے، اس کو کینسل کر دیتے تھے، ریجیکٹ کر دیتے تھے، اس لیجسلیشن کو وہ پاس نہیں کرتے تھے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہاؤس آف کامن نے ایک ایکٹ بنایا جسے پارلیمنٹ ایکٹ 1911 کہتے ہیں. اس ایکٹ کے تھرو ہاؤس آف کامن نے ہاؤس آف لارڈز کی جو پاور تھی اس کو ختم کر دیا، اس کو بہت زیادہ لیمیٹائز کر دیا. اس کے اگر کی پروویژنس کی بات کریں تو سب سے پہلے منی بلز. اس ایکٹ کی ایک جو پروویژن ہے وہ یہ تھی کہ ہاؤس آف جو لارڈ ہیں وہ کسی بھی منی بل کو وہ انٹرفیئر اس میں نہیں کر سکتے ہیں. منی بلز جتنے بھی ہوں گے وہ سارے ان کو ہاؤس آف کامن ہی ڈیل کرے گا، اور منی بلز کو ہاؤس آف لارڈز نہ تو ریجیکٹ کرتے ہیں اور نہ ہی ان کو کینسل کر سکتے ہیں. اور جتنے بھی نان منی بلز ہوں گے ان سبھی کو ہاؤس آف لارڈ میکسیمم 2 سال کے عرصے کے لیے ان کو یا تو ویٹو کر سکتے ہیں یا کینسل ان کو ویٹو کر سکتے ہیں. 2 سال سے زیادہ وہ کسی بھی 2 سال سے زیادہ وہ تھوڑے بہت بھی ٹائم کے لیے کسی بھی بل کو وہ ویٹو نہیں کر سکتے. اس کا پرپز یہی تھا کہ جو ہاؤس آف کامنز چونکہ وہ الیکٹڈ ممبر ہیں تو ان کی پرائمیسی کو، ان کی جو فریڈم ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ الیکٹڈ ہوئے ہوتے ہیں، وہ پبلک کے ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کی جو سوورینٹی اس چیز کو بھی مینٹین رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یو کے کانسٹیٹیوشن ہے اس کو مزید اس کو ڈیموکریٹک وے میں اس کو ڈیولپ کرنا. امپیکٹ اس کا امپیکٹ یہ پڑا کہ جتنا بھی کانسٹیٹیوشنل بیلنس تھا ہاؤس آف لارڈز کا، وہ سبھی کو وہ سارا شفٹ ہو گیا کامنس کی طرف. یعنی کہ پہلے جتنی بھی لیجسلیشن کی پاور ہاؤس آف لارڈز کے پاس تھی وہ ساری ابھی ہاؤس آف کامن کے پاس شفٹ ہو گئی. اور یہ جو پارلیمنٹ ایکٹ 1911 ہے، اس چیز نے جو پارلیمنٹری سوورینٹی ہے جو کہ یو کے کانسٹیٹیوشن کا ایک بڑا فیمس اور اس کا فنڈامنٹل پرنسپل ہے، اس چیز کو بھی اس نے مینٹین کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پارلیمنٹ ایکٹ 1911 کے بنانے کی وجہ بھی بنا. لاسٹ میں ہمارے پاس ہے پارلیمنٹ ایکٹ 1949. پارلیمنٹ ایکٹ 1949 کے ذریعے ہاؤس آف کامن نے ہاؤس آف لارڈز کی پاور کو مزید اس کو لیمیٹائز کر دیا، یعنی کہ اس کو بالکل ہی ختم کر دیا. اگر اس کے کی پروویژنس کی بات کریں تو پہلے جس طرح وہ 1911 کے ایکٹ میں تھا کہ وہ کسی بھی نان منی بل کو زیادہ سے زیادہ 2 سال کے عرصے کے لیے ویٹو کر سکتے ہیں، تو پارلیمنٹ ایکٹ 1949 کے ایکٹ میں ہاؤس آف کامن نے یہ چیز ان کو اجازت دی کہ وہ کسی بھی نان منی بل کو وہ زیادہ سے زیادہ صرف 1 سال کے عرصے کے لیے ہی اس کو ویٹو کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کسی بھی وہ بل کو ویٹو نہیں کر سکتے. اور سیم اسی طرح جس طرح پہلے تھا کہ منی بلز جتنے بھی ہوں گے وہ سارے ان کو ہاؤس آف کامن ہی ڈیل کرے گا، اور سیم وہی چیز اس میں بھی رہی کہ منی بلز کو ہاؤس آف کامن ڈیل کرے گا. ہاؤس آف لارڈ جو ہیں وہ منی بلز کو نہ تو اس کو کینسل کر سکتے اور نہ ہی اس کو ویٹو کر سکتے ہیں. اور اگر اس عرصے میں اس طرح ہو کہ ہاؤس آف لارڈز جو ہے وہ کسی بھی نان منی بل کو 1 سال سے زیادہ عرصے کے لیے اس کو ویٹو کرے، تو ہاؤس آف جو کامن ہے وہ اس بل کو ڈائریکٹلی اس کو رائل اسینٹ کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور رائل جو ہے جو منارک ہوگا وہ اس لیجسلیشن کو اپنی رائل اسینٹ دے گا، اور اس طرح وہ لارڈ سے پاس ہوئے بغیر ہی وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائے گا. پرپز اس کا یہی تھا کہ جو الیکٹڈ ممبرس ہیں، پارلیمنٹیرینس ہیں جن کو ہم کامنس کہتے ہیں، ان کی ڈیموکریسی کو، ان کی پاور کو مزید اسٹرینتھن کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ کنٹری کے اندر جو کچھ پوسٹ وار ریفارمز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا. اس کی بہت زیادہ سگنیفیکینس ہے چونکہ جو دونوں جو پارلیمنٹ ایکٹس ہیں یہ یو کے کی ہسٹری میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو پارلیمنٹری سوورینٹی کے جو پرنسپل ہے اس کو مینٹین کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لارڈس کی جو پاور تھی اس کو بھی انہوں نے لیمیٹائز کیا، چونکہ جو لارڈس ہیں وہ ان الیکٹڈ ممبرز ہوتے تھے اور جو ہاؤس آف کامن ہیں وہ الیکٹڈ ممبرز ہیں، تو اس وجہ سے ان کی کامنس کی جو پاور ہے اس کو مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے یہ دونوں ایکٹ بنائے گئے. تھینک یو سو مچ.